جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر بات ہو رہی تھی ٹیپو سلطان کی، تو غداروں نے قلعہ کا دروازہ کھول دیا تھا، انگریز فوج اندر گھس آئی اور ٹیپو بڑی جوان مردی سے انگریزوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بالآخر 1799 میں جام شہادت نوش کیا اس قلعہ کے سرنگا پٹم کے قلعہ کے دروازے پر، اور آخری جو ان کا قول تھا گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شعر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ کلاس ہندوستان میں مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی اور انگریزوں کو فتح نہیں ہوئی، بلکہ فتح جو ہے غداروں کی تھی اور مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ان غداروں میں میر صادق، میر جعفر، میر غلام علی، میر قاسم اور دیوان پورنیہ جو ہے یہ بڑے مشہور غدار ہیں۔ ان غداروں کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ جعفر از بنگال صادق از دکن، جعفر از بنگال صادق از دکن، ننگے دین ننگے قوم ننگے وطن۔ اور پھر ٹیپو سلطان اس میر صادق نے جو اس کے ساتھ غداری کی تھی 950 مربع زمین لی تھی انگریزوں سے، اور ٹیپو کا بہت بڑا کتب خانہ تھا کلاس، اور یہ کتب خانہ جو ہے انڈیا ریکارڈ آفس میں موجود ہے، اور کچھ کتابیں انڈیا ریکارڈ آفس میں موجود ہیں اور کچھ انگریز برطانیہ لے گئے تھے، اور اس وقت کے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی یہاں سے لے گئے تھے کہ کیا بات ہے، ان کتابوں کے اندر کون سا ایسا علم ہے کہ مسلمان جو ہیں ہم سے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں اور ترقی یافتہ ہیں۔ تو کلاس جب ٹیپو شکست ہو گئی اور انگریزوں نے جو ہے وہ نعرہ لگایا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، تو پھر مسلمانوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں جو میرٹھ سے شروع ہوئی، 40 کلومیٹر کا فاصلے پر میرٹھ ہے دلی سے، وہاں سے ہندو اور مسلمان سپاہیوں نے جو ہے وہ اسلحہ لے کر چلے، کیونکہ اس کی بھی ایک وجہ بنی تھی کہ انگریزوں نے کچھ کرتوسوں پر گائے کی چربی چڑھا رکھی تھی اور کچھ کرتوسوں پر سور کی چربی، اور وہ دانتوں سے کھولے جاتے تھے۔ مسلمان جو ہے سور کی چربی پر ہاتھ منہ لگانا جو ہے اپنی توہین سمجھتے تھے، اسلامی روایت کے منافی سمجھتے تھے، اور ہندو جو ہے وہ اس کو گائے ماتا کہتے ہیں، گائے کی چربی کو منہ نہیں لگاتے تھے، لہذا انہوں نے بغاوت کا آغاز کیا اور وہاں سے اپنا اسلحہ لے کر اپنے ساتھ سیدھے دلی پہنچے۔ بہادر شاہ ظفر کی عمر اس وقت تقریباً ہو چکی تھی 80 سال، اور ان کو کہا کہ آپ ہماری قیادت کریں، ہم آزادی کی جنگ لڑتے ہیں، انگریزوں سے کو اپنے ملک سے باہر نکال دیتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر نے قیادت سنبھال لی، لیکن پھر ہندوؤں اور سکھوں کو انگریزوں نے اپنے ساتھ ملا لیا اور پھر مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ اس جنگ کو ناکام جنگ آزادی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، حالانکہ پہلے مسلمانوں کو اچھی خاصی فتح کے قریب پہنچ چکے تھے مسلمان، اور انگریزوں کو اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی، لیکن ادھر بھی غداروں نے کام کر دکھایا۔ اور پھر بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے جو ہے قلعہ محلہ سے قید کر کے تو پھر برما کے دارالخلافہ رنگون لے گئے۔ 5 سال بہادر شاہ ظفر اور اس کی بیوی ادھر زندہ ہوئے اور ادھر ہی وہ فوت ہوئے، اور ان کو واپس نہیں آنے دیا۔ اس کے بیٹوں اور بھائیوں کو جو ہے وہ اس کے سامنے دلی کے طرف اس قلعے کے گیٹ پر گولی مار دی گئی۔ میجر ولیم ہیڈسن نے بہادر شاہ ظفر کو ہمایوں کے مقبرے سے نکال کر لائے تھے، کیونکہ یہ وہاں جا کر چھپ گئے تھے، وہاں سے نکال کر لائے اور ان کے بھائیوں اور بیٹوں کو گولی مار دی گئی، اور 5 سال کے بعد رنگون میں بہادر شاہ ظفر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو یہ جنگ بھی ناکام ہوئی، لیکن چونکہ انگریزی حکومت بہت زیادہ مضبوط ہو چکی تھی، اس لیے مسلمانوں کو شکست ہو گئی، اس لیے انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ لیکن وہ شکست دراصل جو ہے پاکستان کی بنیاد رکھ کر پاکستان کی چلی گئی تھی، اور وہاں سے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو ایک علیحدہ ریاست پاک سرزمین کے نام سے ملی، اس لیے انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی، یعنی مسلمانوں کو کامیابی، انگریز مضبوط ہو چکا تھا، کامیاب نہ ہو سکے۔ اس زمانے میں سر سید نے پھر کیا کیا؟ یہ کیا کہ مجبوری کی وجہ سے انگریزوں سے مفاہمت کہتے ہیں اتفاق رائے، یعنی مل جل کر رہنا، مل جل کر کام کرنا۔ شاعر کہتے ہیں کہ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ مگر انہوں نے بہتر جانا کہ انگریزوں کے ساتھ مل کر چلا جائے،
غنیمت بہتر جاننا، مفاہمت اتفاق رائے سے چلنا، اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح اخلاق سے متعلق، کیونکہ مسلمانوں کا وہ اخلاق نہیں رہا تھا جو مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ اس انگریزی ملک میں جہاں ہندوؤں اور انگریزوں کے رسم و رواج جاری ہو گئے تھے تو مسلمانوں کے دینی طریقہ کار پر بھی کافی فرق پڑ چکا تھا، تو ان کی اخلاقی اور تہذیبی زندگی جو مسلمان سنہری اصولوں کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، تہذیب رہن سہن کو کہتے ہیں، رسم و رواج کو کہتے ہیں، اس پر بھی انہوں نے جو ہے کوشش کی، اس کو ٹھیک کرنے کی، درست کرنے کی کوشش پر توجہ دی، اور ان کے دلوں سے احساس کمتری، اس وقت تک مسلمانوں کے دلوں میں ایک بیماری پیدا ہو گئی تھی جس کا نام ہے احساس کمتری، یعنی دوسروں سے اپنے آپ کو پست خیال کرنا، کم خیال کرنا، گھٹیا درجے کا خیال کرنا، یعنی خود اعتمادی کا فقدان پیدا ہو گیا تھا اس انفیریٹی کمپلیکس کی وجہ سے۔ ایک ہوتا ہے احساس کمتری اور دوسرا ہوتا ہے احساس برتری۔ احساس برتری ان سپریئرٹی کمپلیکس، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، اچھا سمجھنا، خوبصورت سمجھنا، لائق سمجھنا، طاقتور سمجھنا، اور اس کو انفیریٹی کمپلیکس، اور اس کو احساس کمتری، انفیریٹی کمپلیکس، اور اس کو سپریئرٹی کمپلیکس۔ تو مسلمان کہتے تھے کہ اب ہم کسی کام کے بھی نہیں رہے، یہ سارے لوگ ہم سے بہتر ہیں، ہم بس غلام قوم ہیں، اور جہالت کے گہرے گڑھے میں، زوال کے گہرے گڑھے میں ہم گر چکے ہیں، دوبارہ نہیں اٹھ سکتے۔ تو ان کو احساس کمتری کو دور کرنے کی سر سید نے کوشش کی۔ 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی۔ 1885 میں ہندوؤں نے ایک سیاسی پارٹی بنائی جو دراصل جو ہے اس کا نام تھا کانگریس۔ کانگریس انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بزم یا محفل۔ کانگریس اس نام کی ایک سیاسی پارٹی بنائی۔ یہ سیاسی پارٹی دراصل ہندوؤں نے نہیں بنائی تھی، یہ 1885 میں لارڈ اے او ہیوم، اس کا ہوتا ہے اصل فارم لارڈ ایلن آکٹویم ہیوم۔ یہ ریٹائر سول سرونٹ تھا، انگریز تھا۔ لارڈ کے لفظی معنی ہوتے ہیں سپریم لیڈر، بڑا لیڈر، اور لارڈ پڑھا جاتا ہے LORD لارڈ پڑھا جاتا ہے، لارڈ لکھا جاتا ہے LARD لارڈ لکھا جاتا ہے، لیکن LORD لارڈ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ ریٹائر سول سرونٹ تھا، اور اس نے اس پارٹی کی بنیاد رکھی تھی۔ تو کہ اس لیے بنیاد رکھی تھی، یہ سیاسی پارٹی اس لیے بنائی تھی کہ وہ ملک کی، ہندوستان میں بسنے والی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلائیں گے، یعنی انگریز حکومت مسلمانوں کو حقوق دے، ہندوؤں کو حقوق دے، سکھوں کو حقوق دے، جتنی بھی قومیں ہندوستان کے اندر بستی ہیں یہ پارٹی انگریزوں سے ان کے حقوق لے کر انہیں دے گی۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ پارٹی صرف ہندوؤں کے حقوق کے لیے بنی تھی، اور لے بھی رہی تھی حقوق، اپنے ہندوؤں کے لیے حقوق لے رہی تھی، باقی قوموں کے لیے وہ کسی قسم کی کوئی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ شاعر کہتے ہیں کہ دیکھو امیر شہر کی چالاکیاں ایک بار پھر، دیکھو امیر شہر کی چالاکیاں ایک بار پھر، تاریکیاں تقسیم کرتا ہے وفا کے نام پر۔ تو یہ ہندوؤں کے حقوق کے لیے حقیقت میں بنی تھی، بظاہر مشہور کر دیا تھا کہ یہ سارے مسلمانوں سمیت تمام قوموں کے حقوق کا تحفظ کرے گی۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے بھی محروم کرنے کی کوشش کی۔ اس کا تحفظ تو تحفظ، مسلمانوں سے ان کے کاروبار چھین لیے گئے، ان کی ملازمتیں چھین لی گئیں، اور ایک انگریز مورخ لکھتے ہیں کہ دہلی کے دفتروں میں مسلمان صرف دواتوں سے قلموں میں سیاہی بھرنے کا کام کرتے تھے، اور سب کچھ ان سے لے لیا تھا۔ ابھی زوال میں تھے، زوال پذیر تھے مسلمان۔ اور پھر اگلی بات کیا کی نیز یہ بھی کہ
انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان کمبائنڈ، سارے مسلمانوں کے، ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک زبان جس کا نام اردو تھا، اس کے مقابلے میں اردو اس وقت رائج تھی بھارت میں، انہوں نے ہندی کو جو ہے سرکاری زبان کے طور پر اردو رائج تھی، انہوں نے اس ہندی کو جو ہے سرکاری زبان بنا دیا اور اردو کو ختم کر دیا۔ یہ تیسرا اٹیک کیا، بہتر اٹیک کیے، ایک اٹیک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد۔ دراصل مسلمانوں کو ہندوستان میں بالکل کمزور کرنا تھا، اور انگریز صرف اور صرف اس وقت بھی مسلمانوں سے ڈرتے تھے کہ یہ واحد قوم ہے جو ہم سے اقتدار واپس لے سکتی ہے، اور آج بھی پوری دنیا کے انگریز یا یہ غیر مسلم قومیں مسلمانوں سے ڈرتی ہیں کہ اگر کسی وقت انقلاب آئے گا اور کسی وقت یہ ہم سے اقتدار لے سکتے ہیں یا ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں، وہ صرف مسلمان ہیں اور کوئی دوسری قوم سے وہ نہیں ڈرتے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ وہ سارے اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر ہیں، اور مسلمان اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم کرتے ہیں، اپنا آقا و خالق مانتے ہیں۔ ایک سب سے بڑی لڑائی ہماری آپس میں یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان جو ہے جہاں مسلمان ڈٹ جاتا ہے تو پھر اسے میدان جنگ میں جب مسلمان آتے تو مسلمان کے ساتھ مقابلہ کرنا شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے برابر ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں سے ڈرتے ہیں کہ ان کو آج بھی پوری دنیا میں غیر مسلم کی یہ کوشش ہے کہ مسلمانوں کو کمزور کیا جائے۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی اس کانگریس، سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی اس سیاسی پارٹی جس کا نام کانگریس تھا اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی کہ اس سیاسی پارٹی کو اپنی پارٹی نہ تسلیم کریں اور اس آسرے پر نہ رہیں کہ یہ آپ کے مفاد کے لیے کام کرے گی۔ اور ان کے پھر کیا کیا مسلمانوں نے کہ اس پارٹی کے مقابلے میں ایک پارٹی بنائی جس کا نام انہوں نے مسلم لیگ رکھا۔ یہ جو ہے پارٹی مسلمانوں کی، یہ وقار الملک، نواب وقار الملک نے بنائی تھی 1906 میں، ٹھیک ہے۔ کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کے لیے ایک الگ تنظیم بنائی، یعنی ایک الگ سیاسی پارٹی بنائی مسلمانوں کے لیے۔ 30 دسمبر 1906 کو جو یہ پارٹی بنی تھی، اور یہ پارٹی جو ہے بنگلہ دیش کا جو صدر مقام ہے ڈھاکہ، اس مقام پر یہ پارٹی بنی تھی، اور اس کا بانیوں میں سے نواب رفیع وقار الملک تھے۔ ان کا اصل نام تھا مشتاق حسین۔ 1841 میں یو پی اتر پردیش کے ضلع مراد آباد میں پیدا ہوئے یہ شخص، اور ان کی کوششوں سے یہ انہوں نے بنیاد رکھی۔ اور بھی بہت سے لوگ تھے ان کے ساتھ، اور اس پارٹی کی ان لوگوں نے بنیاد رکھی جناب۔ اور اب یہ مسلم لیگ مسلمانوں کے حقوق کے لیے اس نے لڑنا شروع کر دیا، اور مسلمانوں کی یہ مجبوری ختم ہو گئی کہ وہ کانگریس کے پیچھے گھومیں اور اس کی طرف جو ہے لو لگائیں، اور اس سے یہ امید رکھیں ہمارے مسئلے حل کرے گی۔ اس لیے مسلم لیگ کے پہلے صدر سر آغا خان تھے۔ تو اس کے بعد تو پھر چونکہ ہندوستان کے میں اس بہت بڑے ملک میں انگریزوں کے آنے کے بعد جو ہندی رائج ہو گئی تھی اسکولوں میں، اور انگریزی رائج ہو گئی تھی، چنانچہ پھر سر سید کے ایک دوست مولانا محمد قاسم نانوتوی نے یہ بھی دیوبند بھی جو ہے یو پی کے اندر ہے، ہندوستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے یو پی، اس کے اندر ہے دیوبند نامی جگہ ہے، وہاں پر مسلمانوں کے لیے ایک مدرسہ کھولا 1868 میں، تاکہ مسلمان اپنے دین سے ادھر ادھر نہ ہو جائیں۔ جب ہندی پڑھیں گے انگریزی پڑھیں گے تو خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ مسلمان جو اپنے دین سے پھر نہ جائیں، تو خالص دینی مدرسہ جو ہے اس شخص نے مولانا محمد قاسم نانوتوی نے دیوبند کے مقام پر کھولا۔ اس میں صرف اور صرف دینی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس کے بعد 1870 میں مولانا احمد رضا خان بریلوی نے جو ہے بریلی کے مقام پر، یہ بریلی بھی جو ہے اتر پردیش میں یو پی میں، وہاں پر ایک دینی مدرسہ کھولا، اس میں بھی خالص دینی تعلیم دی جاتی تھی۔ تو اور مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ مسئلہ یہ تھا کہ دینی معاملے میں مسلمان بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے، اور جب دینی معاملے میں مسلمان کمزور ہو جائے تو زوال اس کا مقدر بن جاتا ہے، اس لیے یہ مدرسے انہوں نے کھولے۔ اچھا، پھر ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی، یعنی مشرقی بنگال اور آسام
کے اندر جو سب سے بڑا صوبہ تھا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، اس لحاظ سے کہ مسلمانوں کے صوبے کے اندر اکثریت تھی، اس صوبے کو ختم کرا دیا اور 1911 میں اس علاقے کو پھر بنگال میں شامل کرا دیا۔ تو کلاس اس کے بعد اگلے پیراگراف پہ جاتے ہیں۔ اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی۔ پہلی جنگ عظیم جو ہے 1914 سے 1918 تک کلاس لڑی گئی۔ یہ مقابلہ کس کا تھا؟ مقابلہ تھا جرمنی، آسٹریلیا، ترکی، بلغاریہ۔ جرمنی، آسٹریلیا، ترکی، بلغاریہ، اور اس کے مقابلے میں ورسز برطانیہ، امریکہ، فرانس اور روس، یہ مقابلے میں تھے۔ پہلی جنگ عظیم جو ہے اس کا ان ممالک کے ساتھ مقابلہ ہوا، جنگ چھڑ گئی جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا، انگریزوں کا برطانیہ کے انگریزوں نے جرمنی سے مقابلہ کیا، اور ترکی جو ایک مسلمان ملک تھا، دنیا کے اندر بہت بڑا ملک تھا جسے خلافت عثمانیہ کہتے ہیں، تو انہوں نے کس کا ساتھ دیا؟ انہوں نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو، ہندوستان کے مسلمان جو تھے ترکی کے بادشاہ کو، سلطان جو ہے بادشاہ کو کہتے ہیں، کو حجاز سعودی عرب کا وہ صوبہ جس میں مکہ اور مدینہ جو ہے شامل ہیں، کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اسلام کا لیڈر سمجھتے، اسلام کا قائم مقام سمجھتے تھے، ترکی کے بادشاہ کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے انہوں نے یعنی مکہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے، مدینہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے، اس علاقے کی خدمت کرنے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو اسلام کا وہ جو قائم مقام سمجھتے تھے، اسلام کا سپریم لیڈر سمجھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ پہلی جنگ عظیم میں ہندوستان کے مسلمانوں نے ترکی کی مالی مدد بھی کی، اور طبی لحاظ سے، میڈیکل کے لحاظ سے ان کو میڈیسن بھی بھیجتے رہے، اور نقد پیسے بھی بھیجتے تھے، باقی تمام ضروریات زندگی بھی بھیجتے رہے، یہ چیزیں ان کو پہنچاتے رہے، جس کی وجہ سے برطانیہ کی جو حکومت تھی اس وقت جو ہے برطانیہ جو ہے وہ اس ہندوستان میں قابض تھا، اس کی حکومت تھی۔ تو چونکہ مسلمانوں نے، یہاں کے مسلمانوں نے، ہندوستان کے مسلمان برطانیہ کی رعایا تھے، انہوں نے برطانیہ کا ساتھ نہیں دیا، تو انہوں نے ساتھ کس دیا؟ ترکی کو، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے دشمنی پیدا ہوگی، نہ صرف پوری دنیا کے مسلمانوں سے، اور خاص طور پر جو ہے ہندوستان کے مسلمانوں سے دشمنی پیدا ہوگی۔ لیکن انہوں نے یہاں کے لیکن اس کے باوجود بھی ایک دھوکہ فراڈ کرتے ہوئے یہاں کے ہندوستان کے مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا کہ اگر ہمیں اس جنگ میں فتح ہو گئی تو ہم کسی طرح بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ کہا کہ اب مسلمانوں نے جب احتجاج کیا، اور مسلمانوں کے لیے ترکی جو ہے ایک قابل عزت ملک تھا، ایک بڑا لیڈر تھا، ایک دنیا کے اندر ایک سپریم طاقت تھی مسلمانوں کی، تو ان انگریزوں نے کہا کہ نہیں، اگر ہمیں اس جنگ میں فتح ہو بھی گئی تو ہم ترکی کو اور زیادہ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اگرچہ اس نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اس نے ساتھ دیا کس کا؟ جرمنی کا، لیکن ہم اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ وعدہ صرف فریب تھا، دھوکہ تھا، جو انگریز روز ازل سے کرتے آ رہے ہیں، کرتے ہیں اور کرتے جائیں گے۔ چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ جب انگریز کو فتح نصیب ہو گئی تو وہ اپنا وعدہ بھول گئے۔ شاعر کہتے ہیں کہ وہ وعدہ ہی وفا جو وفا ہو گیا، جو وعدہ ہی کیا وہ جو وفا ہو گیا، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کو، ترکی کی بہت بڑی بادشاہت کو، بہت بڑی سلطنت کو کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، مختلف ممالک میں اس کو بانٹ دیا، اس طاقت کو ختم کر دیا۔ یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب، اس دھوکے کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی، بڑے دل دکھے مسلمانوں کے کہ انہوں نے وعدہ وفا نہیں کیا، اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے، ترکی کی جو خلافت تھی، ترکی کا جو ملک تھا، ترکی کی جو بادشاہی تھی، اس کے دفاع کے لیے ایک تحریک شروع کی، ایک موومنٹ شروع کی ہندوستان کے مسلمانوں نے۔
اس کے قائد، اس موومنٹ کے جو قائد تھے وہ مولانا محمد علی جوہر 10 ستمبر 1878 کو رامپور میں پیدا ہوئے۔ 1931 میں برطانیہ میں انہوں نے وفات پائی، اور ان کے بڑے بھائی شوکت علی جو 1873 کو رامپور میں پیدا ہوئے اور 1938 کو انہوں نے وفات پائی۔ تو ان دونوں کی رہنمائی میں یہ ان کے لیڈر تھے تحریک خلافت کے، تو تحریک خلافت شروع کی کہ ترکی کی اس حکومت کو بچانے کے لیے، اس خلافت کو بچانے کے لیے۔ لیکن اسی زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی کی تحریک شروع کی۔ شدی کلاس سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔ شدی سنسکرت زبان کا لفظ کلاس، جہاں دو سین ایک جگہ ہیں تو پہلے سین نوکدار نہیں ہوتا اور دوسرا سین جو ہے نوکدار ہوتا ہے۔ سنسکرت زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے پاک کرنا۔ چونکہ ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ جب مسلمان کسی مذہب سے کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے، کوئی ہندو مسلمان ہو، سکھ، وہ ناپاک ہو جاتے ہیں، لہٰذا انہوں نے یہ تحریک شروع کی کہ مسلمانوں کو زبردستی جو ہے ہندو بنایا جائے، ان کو پاک کیا جائے۔ اس تحریک کا نام رکھا شدی۔ یہ تحریک 1924 میں شروع ہوئی۔ اس کا بانی جو تھا سوامی سر دہانت تھا، مقصد مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانا تھا۔ اس کا آغاز جو ہے آگرہ سے ہوا، وہاں آباد جو راجپوت تھے ان میں تبلیغ سے اس کا آغاز ہوا، اور یہ جو سر دہانت تھا یہ اس کا جو ہے منشی رام لال اس کا اصل نام تھا۔ یہ پنجاب پولیس میں سب انسپیکٹر رہ چکا تھا، اور اس نے جو ہے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دہلی کی جامع مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر اس تحریک کے حق میں تقریر بھی کی، اور بعد میں اس کو قاضی عبدالرشید نے اس منشی رام لال کو جو ہے قتل کر دیا تھا۔ تو یہ تحریک جو ہے انہوں نے شروع کر دی تھی اس زمانے میں۔ تو اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگٹن تحریک، اور اس کے بعد ایک دوسری تحریک شروع کی کہ اگر لڑائی ہو، جھگڑا ہو، سنگٹن جو ہے اس کے لفظی معنی بھی ہے، معنی ہے ایک ساتھ جوڑ کر مضبوطی سے باندھنا۔ اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ ہندوؤں میں اتنا مضبوط کر دیا جائے، ان کے اندر اتنا اتحاد بنایا جائے، تو ان کے اندر اتحاد پیدا کیا جائے اور مسلمانوں، تاکہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں۔ لہٰذا ان کو ڈنڈے جو ہے لڑائی کے دوران یا جھگڑے کے دوران ڈنڈے چلانے اور اینٹوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہے پھینکنے کی، یعنی تاکہ وہ اس فسادات میں وہ پھینکیں، اور لاٹھیوں سے لڑنے کا ان کو طریقہ سکھایا جانے لگا، تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے کسی بھی جگہ پر جب لڑنے کی نوبت آئے تو وہ لڑ سکیں۔ تو یہ تحریک جو ہے پنڈت موہن مالویہ نے 1923 میں شروع کی تھی۔ اس کا بانی لالا لاجپت رائے تھا، تاکہ ہندوؤں کو جنگی علوم و فنون سکھائے جائے، اور سیٹھ برلا جو تھا اس نے اس کے لیے بہت سا پیسہ جو ہے وہ جمع کیا تھا۔ تو یہ یعنی ان کو لڑنے کے طریقے سکھائے جائیں، مسلمانوں کے ساتھ یہ لڑ سکیں، ڈنڈے لے کر، پتھر لے کر، اس طرح۔ تو یہ دو طریقیں اس زمانے میں شروع ہو چکی تھیں۔ پھر 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ پیش کی، 1928 پنڈت جواہر لال نہرو اس شخص کا اصل نام ہے، اس لیے اس کو نہرو رپورٹ کہتے ہیں۔ تو کانگریس نے جو ایک رپورٹ پیش کی جس کا نام تھا نہرو رپورٹ، اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول، یعنی جو 12 سال پہلے تسلیم کر چکے تھے کہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول، یعنی اسمبلیوں کے لیے مسلمانوں کے الگ نمائندے ہونے چاہیے جو مسلمانوں کا دفاع کرے، وہ اصول جو ہے اس نہرو رپورٹ میں انہوں نے بالکل جو ہے نظر انداز کر دیا، ختم کر دیا تھا، جو 12 سال پہلے مان چکے تھے۔ پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش و جذبہ پیدا ہوا، ان کے جذبات ابھرے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب، اب مسلمانوں کو اس بات کا پختہ یقین ہو چکا تھا کہ ہمارا دین، ہماری رہن سہن، ہماری زندگی گزارنے کے طریقے اور ہماری معاشرت ان ہندوؤں سے بالکل مختلف ہے۔
ان کا مذہب الگ، ان کا رہن سہن الگ، ان کی زندگی الگ، ان کی زندگی کے اصول الگ، ہمارا مذہب الگ، ہمارا رہن سہن الگ، ہمارا دین الگ، ہمارے زندگی کے طریقے الگ، سب کچھ مختلف ہے۔ اس لیے کسی حالت میں بھی ہندوؤں کے ساتھ تعاون نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ مل کر کام نہیں کیا جا سکتا، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے کام ابھی نہیں انجام دیے جا سکتے، کیونکہ ہم بالکل ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں۔ چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی۔ چنانچہ جب مسلمان مجبور ہو گئے کہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر کسی طرح بھی ہندوستان میں نہیں رہا جا سکتا، تو پھر اقبال نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے اور مسلم لیگ کے اس جلسے میں جو 1930 میں ہوا الہ آباد کے مقام پر، اس میں علامہ اقبال نے ایک علیحدہ وطن پاکستان جس کا نام تھا وہ بنانے کی تجویز پیش کر دی کہ ہمیں ایک علیحدہ ملک چاہیے۔ 4 سال کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل عہدہ قبول کیا۔ یاد رکھنا کہ قائد اعظم پہلے کانگریس میں تھے، 1934 میں قائد اعظم مسلم لیگ میں شامل ہو گئے تھے، یعنی 30 کے بعد 4 سال بعد جب قائد اعظم اس میں شامل ہو گئے، مسلم لیگ میں شامل ہو گئے، تو پھر وہ مسلم لیگ کے صدر کا عہدہ انہوں نے قبول کر لیا۔ مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے تا حیات انہوں نے مسلم لیگ کی صدارت کا عہدہ قبول کر لیا۔ 4 سال قائد اعظم جو ہے وہ مسلم لیگ کے نمائندے بھی رہے اور کانگریس کے نمائندے بھی رہے، مشترکہ نمائندے بھی رہے۔ تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ بنانے کے لیے کون سی تجویز کہ ہندوستان کے اندر، بر صغیر کے اندر 2 ملک ہونے چاہیے، ایک کا نام پاکستان ہونا چاہیے اور دوسرے کا نام جو ہے ہندوستان ہونا چاہیے، یعنی ہندوؤں کے لیے، غیر مسلم قوموں کے لیے الگ ملک، ایک اور مسلمان قوم کے لیے ایک الگ ملک۔ اس جو تجویز تھی، جو رائے تھی، اس کو عملی جامہ کسی کام کو کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دیں، ٹرائی شروع کر دی کہ ہم نے یہ جو ہمارا جو مقصد ہے علیحدہ ملک کا، اس کو ہم نے کر کے رہنا ہے۔ آخر 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں، بالآخر 23 مارچ 1940 کو لاہور میں جو جلسہ ہوا، اس میں قائد اعظم نے واضح طور پر ظاہری تو بالکل کلیئر اعلان کر دیا، ظاہر کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں مسلمانوں کی حکومت بنائی جائے، وہاں مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ملک بنایا جائے، اور جن علاقوں میں ہندوؤں کی، تو وہاں پر جو ہے ہندوؤں کو، اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں۔ یہ جو اعلان 23 مارچ 1940 کو ہوا کہ قائد اعظم نے اعلان کیا کہ جن علاقوں میں مسلمان زیادہ ہیں ان کو ملا کر وہاں مسلمانوں کی حکومت بنائی جائے، تو اس اعلان کو کیا کہتے ہیں؟ قرارداد پاکستان، جس کی روح سے دراصل یہ جو قرارداد تھی، اس کا نام جو تھا قرارداد لاہور تھا۔ ہندوؤں نے طنزاً اس کو قرارداد پاکستان کہنا شروع کر دیا تھا، لہذا یہ قرارداد پاکستان کے نام سے جانی جاتی ہے، جس کی روح سے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار کا مطلب ہے با اختیار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اگلا پیراگراف، یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی 2 بنیادیں ہیں۔ اس بات کو کلاس سمجھ لینا، رائٹر کہتا ہے ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی پہچان کی 2 بنیادیں ہیں۔ کون سی 2 بنیادیں ہیں؟ ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی ہے، ایک وہ بنیاد قومیت کی پہچان کی جو مغرب کی سوچ رکھنے والوں نے قائم کی ہے، اور دوسری بنیاد قومیت کی تشکیل کی، قومیت کی پہچان کی دوسری بنیاد جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی ہوئی ہے۔ 2 الگ بنیادیں ہیں۔ مغرب والے کیا کہتے ہیں؟ مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیاد جغرافیائی حدود پر استوار کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ایک علاقہ ہونا چاہیے، مغرب والے کہتے ہیں، اس میں ایک ہی خاندان کے، ایک ہی نسل کے، ایک ہی شکل کے
لوگ ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں، وہ قومیت کی پہچان بن جاتی ہے ان کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ اور یہ جو نظریہ تھا، اس نظریے نے دنیا کو بڑا نقصان پہنچایا۔ اسی نظریے سے جو پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 تک لڑی گئی اور دوسری 1939 سے 1945 تک لڑی گئی، یہ قومیت کی بنیاد پر، وطن پرستی اور قومیت کی بنیاد پر یہ دو جنگیں جو ہیں لڑی گئیں۔ تو یہ مغرب کا جو یہ نظریہ ہے، یہ ان دو جنگوں کی وجہ بنا۔ تو اس